بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان دنوں میں تقریباً 9 سال کی تھی، جبکہ میری بہن ابیحہ 12 سال کی تھی۔ ہم دونوں میں بہت پیار تھا۔ ہم دونوں چھت پر کھیل رہے تھے کہ اماں ابا کے کمرے سے شور کی آوازیں سن کر دونوں سہم سی گئی تھیں۔ ہم دونوں بہنیں تھیں۔ ہمارے لیے یہ بات بہت نئی بھی تھی، کیونکہ گھر میں ہمیشہ پیار محبت کا ماحول ہی دیکھا تھا، مگر آج اماں ابا کے کمرے سے اتنی عجیب آواز سن کر میرا تو دل دہلنے لگا تھا۔ چھوٹے بچوں کو ویسے بھی ماں باپ کو محبت میں دیکھنے کی عادت ہوتی ہے۔ ابھی جب کہ اماں ابا کے کمرے سے اماں کے چیخنے کی آواز آئی تو میں اور ابیحہ دونوں ڈر گئے۔ ہم نے چھت کا دروازہ بند کیا اور بھاگتے ہوئے نیچے آ گئے تھے۔ اماں ابا کے کمرے سے آوازیں آنا بند نہیں ہوئی تھیں۔ میں اور ابیحہ دونوں ان کے کمرے کی طرف چل پڑے۔ میں وہاں باہر کھڑی ہو گئی۔ ابیحہ بھی بہت سہمی ہوئی تھی۔ تب ہم دونوں کے کانوں میں اپنے نام کی آواز پڑی تو یہ یقین ہو گیا کہ لڑائی ہم دونوں پر ہی ہو رہی تھی۔ حالانکہ ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ابا نے گھر کے کاموں کے لیے نوکر بھی رکھا ہوا تھا، جبکہ باقی بھی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ گھر میں پیسے کی ریل پیل نہ سہی، لیکن اتنا ضرور تھا کہ ہماری زندگی بہت اچھے سے بسر ہو رہی تھی۔ تبھی اماں ابا کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ ابا غصے میں کمرے سے باہر نکلے، جبکہ اماں پیچھے بیٹھی رونے لگی تھیں۔ میں اور ابیحہ جا کر اماں کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئے تھے۔ کیا ہوا ہے اماں؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ بس بچیو، میں تم دونوں کے نصیب سے ڈرتی ہوں۔ ڈر لگتا ہے مجھے، آج کل کے زمانے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اماں ہمیں یوں سینے سے لگا کر پیار کر رہی تھیں جیسے ہم دونوں پر کوئی بہت بڑا ظلم ہو گیا ہو۔ میں اماں کی طرف معصومیت سے دیکھنے لگی۔ تم ایسی باتیں کیوں کرتی ہو اماں؟ میں نے سوال کیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے تھے۔ بس میں کیا کہوں میری جان، میں نے تم دونوں کی حفاظت کانچ سے بڑھ کر کی ہے، پتہ نہیں پاؤں گی یا نہیں۔ میری ماں کے آنسو دیکھنے والے تھے۔ مجھے اپنی ماں پر دکھ بھی ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ رو کیوں رہی تھیں، حالانکہ ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ خیر، شام کے وقت ابا جب گھر آئے تو اماں نے دوبارہ ان سے کوئی بحث نہیں کی تھی۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ رو کیوں رہی تھیں؟ کہنے لگیں کہ بیٹی، میں تم دونوں کو اپنے ساتھ اپنے اماں ابا کے گھر لے کر جانا چاہتی ہوں۔ مجھے اس گھر پر بھروسہ نہیں ہے۔ تمہارے ابا کے رشتہ داروں پر مجھے ہرگز بھروسہ نہیں ہے۔ تم دونوں اپنی حفاظت کرنا۔ میں اپنے بھائی کی شادی بھی نہیں چھوڑ سکتی، ورنہ تم دونوں کو چھوڑ کر کہیں نہ جاتی۔ تم دونوں کا باپ ہے کہ ضد پر اڑا ہوا ہے، کہتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو لے کر تم اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جا سکتی۔ وہ تمہارا میکا ہے، میرے تو وہ کچھ نہیں لگتے، تو میں اب تم دونوں کو وہاں لے کر نہیں جاؤں گی، حالانکہ وہ تمہارا ننھیال ہے۔ اماں کی بات سن کر ہم حیران تھے۔ ابا وہاں ہمیں کیوں نہیں جانے دیتے اماں؟ میں نے معصومیت سے سوال پوچھا تو اماں نے میرے سر پر دلاسا دیا اور بولی، بس بیٹی، ہر ایک کی اپنی سوچ ہوتی ہے، تم فکر نہیں کرو، میں جلدی آ جاؤں گی۔ وہاں جاتے ہوئے بھی میرا دل تو تم دونوں میں ہی رہے گا۔ مجھے تمہاری بہت فکر ہوگی بیٹی، تم اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ تم دونوں اب بڑی ہو رہی ہو، اور جب بچیاں جوان ہوتی ہیں تو انہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ ویسے تو مجھے تم دونوں پر بہت فخر ہے۔ میں نے تمہاری تربیت بہت اچھے اصولوں پر کی ہے بیٹی، لیکن یہ زمانہ بہت خراب ہے۔ تم اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا۔ میں جا رہی ہوں۔ اماں نے اپنا بیگ تو پیک کرنا شروع کر دیا تھا، پر ابا انہیں عجیب سی سرد نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ ابا کو اماں کے ساتھ جانے پر مسئلہ کیا تھا۔ بہرحال اماں تو گھر سے چلی گئی تھیں۔ ابا سے ہم دونوں کو ہی ڈر لگنے لگا تھا، کیونکہ ہمارے والد وہ نہیں تھے جو عام لوگوں کے ہوتے ہیں۔ وہ تو ہمیں کبھی پیار سے دیکھتے بھی نہیں تھے، یہاں تک کہ ہمیں پاس بھی نہیں بلاتے تھے، شاید اس لیے کہ انہیں بیٹے پسند تھے اور ان کی مرضی کے بنا ان کے ہاں بیٹیاں پیدا ہو گئیں۔ کچھ مردوں کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی، اور شاید ابا بھی انہی میں سے ایک تھے۔ اماں کے جانے کے بعد میں اور ابیحہ ابا کے کمرے میں جانے کی بجائے باہر آ کر کھیلنے لگی تھیں۔ تبھی ابیحہ کہنے لگی کہ مجھے بہت زور کی بھوک لگی ہے۔ ہم دونوں مجبوراً ابا کے پاس گئے۔ ابا نے تو پہلے بھی ہمیں کبھی پیار محبت سے نہیں رکھا تھا، لیکن اس دن تو ان کے چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ تمہیں بھوک لگی ہے تو جاؤ، کچن میں دودھ پڑا ہوگا، جا کر پی لو اور اسے پی کر سو جاؤ۔
مجھے آ کر دوبارہ تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابا کا روکھا پھیکا رویہ دیکھ کر میں اور ابھی ہمارے ڈر کے کچن میں آئے۔ وہاں پر 2 گلاس پہلے سے پڑے ہوئے تھے، ان میں دودھ بھی تھا۔ گرم گرم دودھ پی کر ہم دونوں اپنے کمرے میں آ گئی تھیں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے دودھ پی کر عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی بھی کہنے لگی کہ بہت برا سا لگ رہا ہے، یہ دودھ پتہ نہیں کس کام کے لیے رکھا تھا جو ہم نے پی لیا، اب تو پتہ نہیں پیٹ نہ خراب ہو جائے۔ ابیحہ کو واقعی میں چکر سے آنے لگے تھے۔ مجھے کچھ یاد نہیں، میں تو ابا کے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو تقریباً 4-5 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میں ابا کے کمرے میں ہی سوئی ہوئی تھی جبکہ ابیحہ دوسرے کمرے میں تھی۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ دودھ پی کر ہم دونوں کو نیند کیسے آ گئی، ویسے عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ میں نے سوچا اور اٹھ کر جب ابیحہ کے کمرے میں گئی تو وہ تو اپنے کمرے میں پڑی ہوئی تھی، بستر پر اوندھے منہ لیٹی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر گئی تھی۔ ابیحہ کو میں نے جگایا۔ جب وہ اٹھی تو بہت گھبرائی ہوئی تھی، کہنے لگی کیا ہوا؟ میں نے کہا میں تو خود نہیں جانتی، دودھ پینے کے بعد جب میں ابا کے کمرے میں گئی تو میری آنکھ ابھی کھلی، میں تو 4-5 گھنٹے کے بعد جاگی ہوں۔ اور تمہیں کیا ہوا؟ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بھی مجھے یہی بات بتائی۔ کہنے لگی کہ میں بھی سو گئی تھی لیکن مجھے عجیب سا درد ہو رہا ہے سر میں۔ میں نے ابیحہ کو دیکھا تو اس کی طبیعت بہت تھکاوٹ بھری لگ رہی تھی، اس کی تو آنکھیں بھی لال ہو رہی تھیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، 1-2 دن میں تم ٹھیک ہو جاؤ گی، ابھی اماں بھی آتی ہی ہوں گی، شادی کا تو ہنگامہ بھی ختم ہو گیا ہوگا، تم فکر نہیں کرو، تمہارے لیے وہ دوا لے آئیں گی۔ ابیحہ مگر بستر پر پڑی ہی رہ گئی تھی۔ شام کو اماں آئی تو شام کے وقت ہم نے اماں کو یہ بات تفصیل سے نہیں بتائی۔ ہم بھی جانتے تھے کہ اماں یا تو ہمیں ڈانٹیں گی یا پھر خود پریشان ہو جائیں گی، اس لیے ہم نے یہ بات اب کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ کچھ دن خیریت سے گزر گئے تھے مگر پھر ابیحہ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ ایک دن ناشتے کی میز پر ہم سب بیٹھے ہوئے تھے کہ ابیحہ کا من خراب ہونے لگا۔ اماں نے اس کی طبیعت خراب دیکھی تو کہنے لگیں تم نے ضرور کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہوگا، میں نے تم دونوں سے کہا بھی تھا کہ باہر سے کوئی چیز نہیں کھایا کرو، پر تم دونوں میری بات سنتی ہی کہاں ہو۔ اماں نے غصے سے ابیحہ کو دیکھا تھا۔ یہ سن کر پہلی بار ابا نے ہمارے حق میں کوئی بات کی، کہنے لگے کہ تم ان دونوں کو ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہو، یہ میری پیاری بیٹیاں ہیں۔ ابا کا یہ رویہ دیکھ کر میں بھی حیران ہو گئی تھی کیونکہ ابا تو ہم بیٹیوں کو کبھی بھی محبت سے نہیں دیکھتے تھے۔ آج انہوں نے اتنی التفات سے اماں سے بات کی تھی کہ ہم دونوں کے چہروں پر خوشگوار سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اماں بھی حیران تھیں کہ یہ میرے شوہر کو کیا ہو گیا، جو میری بیٹیوں کو نفرت بھری نظر سے دیکھتا تھا اب وہی انہیں لاڈ پیار کر رہا ہے، ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ اور یوں بھی ابیحہ بڑی تھی، بیچاری ابیحہ تو سوتیلی بھی تھی۔ اماں کے پہلے شوہر کی اولاد ہونے کی وجہ سے ابا نے آج سے پہلے اسے کبھی پیار محبت نہیں دیا تھا، لیکن آج ابا کی نظریں اس کے لیے مختلف تھیں۔ ابا کے چہرے پر باپ کی شفقت بھی تھی اور ساتھ ہی بہت ساری ندامت بھی۔ شاید ابا کو اب دکھ ہو رہا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ جو رویہ رکھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ ابا نے ابیحہ کو ڈھیر سارا پیار کیا اور کہنے لگے میری بیٹی کے لیے میں شام کو دوا لے آؤں گا، ٹھیک ہو جائے گی کھا کر انشاءاللہ۔ ابا کا بدلا ہوا رویہ دیکھ کر اماں کچھ خاموش سی ہو گئی تھیں۔ انہیں بھی گویا یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا شوہر 2 ہی دن میں کیسے بدل سکتا ہے، جبکہ وہ پہلے میری بیٹیوں سے محبت بھی نہیں کرتا تھا۔ ان کی طرف نظر اٹھا کر میں سگی ہونے کے باوجود بھی کبھی ابا کی نظروں میں نہیں آ سکی تھی، جبکہ آج ابا نے اپنی محبت سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ان کے اور ہمارے بیچ جو برف ہے وہ رفتہ رفتہ پگھل رہی ہے، مگر یہ نہیں پتہ تھا کہ ایک دن یہی محبت وبال جان بن جائے گی۔ اس دن تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ شام ہوئی تو ابا ایک دوا بھی لے آئے، مگر اماں نے کہا کہ میری بیٹی کوئی دوائی نہیں کھائے گی، میں نے اسے ہلدی والا دودھ دے دیا ہے تو پی کر اسے آرام آ جائے گا۔ یہ سن کر ابا غصہ ہو گئے، بولے کہ میں یہ دوا اپنی بیٹی کے لیے لایا ہوں، میری بیٹی یہ دوا کھا کر ٹھیک ہو جائے گی۔ مگر اماں نے صاف منع کر دیا، بولی کہ اتنی چھوٹی بچی کو میں دوائیاں نہیں کھلا سکتی، ہلدی والے دودھ سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ابیحہ کہنے لگی اماں کل دودھ سے ہی میری طبیعت خراب ہوئی تھی،
دودھ پینے کے بعد مجھے سخت نیند آ گئی تھی۔ اس کے بعد جب آپ آئیں تو میں جاگی تھی۔ ابیحا کی بات سن کر اماں پھر سوچ میں پڑ گئی تھیں۔ کل ارشد آپ گھر پر ہی تھے نا؟ کیا واقعی میں ان دونوں نے دودھ کا گلاس پیا تھا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ سن کر ابا بھی ہڑبڑا گئے۔ مجھے تو خود نہیں پتہ زیبا، میں تو اپنا کوئی کیس تیار کر رہا تھا۔ ابا نے فوراً سے بات بدل لی تھی، لیکن پریشانی کے آثار تو ان کے چہرے پر بھی تھے۔ ابا کی پریشانی دیکھ کر میرا بھی دل بجھ سا گیا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ کہیں ابا پھر سے بدل نہ جائیں۔ وہ تو ہم دونوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے اب اپنا رویہ بدلا تھا، پر اماں پتہ نہیں کیوں ہر وقت انہیں ڈانٹتی رہتی تھیں۔ اب وہ ہمارے ساتھ اچھے تھے تو اماں اچھی نہیں تھیں۔ ابھی زندگی میں کچھ سکون آیا ہی تھا کہ ایک ہفتے بعد ایک اور طوفان آ گیا۔ اتنا بڑا طوفان جس کے بارے میں کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ابیحا کی طبیعت دن بدن بگڑنے لگی۔ اب تو اس کا چہرہ بھی عجیب سا ہو گیا تھا۔ پیٹ میں سوجن سی ہو گئی تھی۔ اماں نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگی کہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ ابا بھی اسی حق میں تھے کہ ہمیں ابیحا کو ڈاکٹر سے چیک کروانا چاہیے۔ وہ تو پہلے بھی اس کے لیے دوائی گولی لائے تھے، مگر یہ اماں ہی تھیں جنہوں نے اسے دوا کھانے نہیں دی تھی۔ اس دن میں گھر پہ اکیلی تھی۔ اماں نے کہا کہ تم کسی صورت گھر پہ اکیلی نہ رہو گی، ہمارے ساتھ چلو۔ ابا نے بھی اس بات سے اتفاق کیا۔ ابا تو نہیں چاہتے تھے کہ میں گھر میں اکیلی رہوں۔ ابا مجھے ساتھ لے کر ہسپتال آ گئے، مگر راستے میں اماں نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ کہنے لگیں پہلے حکیم صاحب کے پاس چلتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ بتا دیں۔ ابا نے لاکھ میری ماں کی منتیں کیں کہ تم ایسے مت کرو زیبا، ڈاکٹر کو زیادہ پتہ ہوتا ہے، حکیم تو کچھ نہیں جانتے۔ مگر اماں نے کہا کہ نہیں، ان حکیم صاحب کے پاس تو میں اکثر جاتی رہتی ہوں۔ یہ بیماری کو پکڑ بھی لیتے ہیں اور علاج بھی پکا اور اچھا کرتے ہیں۔ ہم لوگ ڈاکٹر کو چھوڑ کر حکیم صاحب کے پاس چلے گئے۔ ابا بیچارے تم بھی نہیں چلا سکتے تھے، کیونکہ اماں ان کو یہی کہتی تھیں کہ میری بیٹیاں ہیں، تم میری بیٹیوں کو کچھ نہ کہو، وغیرہ وغیرہ۔ خیر اماں جب ابیحا کو حکیم صاحب کے پاس لے کر گئیں تو انہوں نے کہا کہ اس نے کچھ گند بلا کھا لیا ہوگا، میں دوا دے رہا ہوں، 3 دن پانی کے ساتھ کھلا دینا۔ ابا نے تو حکیم صاحب کے کلینک سے نکلتے ہی اماں کو خوب سنائی اور کہا کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ حکیم کی پھکیاں میں ابیحا کو کھانے نہیں دوں گا، ہمیں ڈاکٹر کے پاس چلنا چاہیے۔ ابیحا کا الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، کیا پتہ کیا مسئلہ ہو، اس کا پیٹ تو کافی بڑھ گیا ہے۔ ایسے میں ہم اپنی بیٹی کی جان اور اس کی زندگی سے نہیں کھیل سکتے۔ تمہیں بھی یہ بات سمجھنی چاہیے، تم تو اس کی ماں ہو، تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ اماں کو کہنے سنانے کے بعد وہ بھی مان گئیں۔ کہنے لگیں کہ یہ تو 3 دن کی گولیاں ہیں، میں اسے نہیں کھلا سکتی۔ اماں کو دوائی گولیوں سے ویسے بھی ڈر لگتا تھا۔ خیر ہم لوگ ڈاکٹر کے کلینک میں پہنچ گئے۔ وہاں پر ابیحا کا الٹرا ساؤنڈ ہونا ہی قرار پایا تھا، کیونکہ ابیحا کا پیٹ تو کافی بڑھ چکا تھا۔ کوئی بھی ایک معمولی سی بچے کا پیٹ اتنا بڑھا ہوا دیکھتا تو یہی کہتا کہ اس کا الٹرا ساؤنڈ ہونا چاہیے، کیونکہ الٹرا ساؤنڈ میں تفصیل پتہ چل جاتی ہے کہ مسئلہ کیا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کے بعد جب رپورٹ باہر آئی تو اماں اور ابا کو ڈاکٹر نے کمرے میں بلا لیا تھا، مگر ایسے لگتا تھا کہ رپورٹ پڑھنے کے بعد اماں ابا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ ان کے چہروں کے رنگ پیلے پڑ چکے تھے۔ کہنے لگے کہ تم یہاں سے باہر چلی جاؤ بیٹی، ہمیں ابیحا سے کوئی بات کرنی ہے۔ ابا تو چپ کھڑے تھے، میں بھی کمرے کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی تھی، پر مجھے اندر کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ میرے باہر آتے ہی ڈاکٹر نے اماں ابا کو بتایا کہ آپ کی بڑی بیٹی ماں بننے والی ہے اور یہ سب کچھ 2-3 مہینے سے چل رہا ہے، بچی کا خیال رکھیں۔ لیکن یہ سب کیسے ہوا یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ابا اور اماں ڈاکٹر سے لڑنے لگے کہ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے، ہماری بیٹی بہت پاک باز ہے، نیک اور شریف ہے، اس نے تو کبھی کسی کو دیکھا تک نہیں، اس کی عمر ہی کم ہے۔ اماں کے تیور مگر مختلف تھے۔ تب ڈاکٹر نے کہا کہ اس بات کا تو مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ حادثہ کیسے ہوا، لیکن کم از کم میں آپ کو سچ ہی بتا رہی ہوں، جھوٹ بولنے میں مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ بھلے جا کر کسی اور ڈاکٹر سے الٹرا ساؤنڈ کروا لیں، لیکن جو بھی میں نے کہا ہے وہ لفظ بلفظ سچ ہے، اور اس الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ آپ کہیں سے جا کر تصدیق بھی کروا سکتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ
اماں کا تو پارا ہائی ہو گیا، وہ ابا پر برس پڑیں۔ تم کتنے بے ہوش انسان ہو، کتنے بے حس ہو تم۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو تمہارے بھروسے پر چھوڑا اور تم نے کیا کیا؟ یہ سننا تھا کہ ابا بھی آگ بگولا ہو گئے، بولے کہ تم جیسی عورت کو شرم آنی چاہیے، تم اتنی ناشکری ہوگی میں نے سوچا نہیں تھا۔ غرض یہ کہ اماں ابا کی لڑائی کافی بڑھ گئی تھی۔ ابیہا سہمی ہوئی ڈاکٹر کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ ابیہا بیچاری کی عمر تو اتنی کم تھی، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ ماں بننا کیا ہوتا ہے، اولاد کیسے پیدا ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ بیچاری تو بس ڈری سہمی ایک کونے میں کھڑی اماں کے اگلے فیصلے کا انتظار کر رہی تھی کہ اماں نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ بتا دے ہمیں، سچ سچ بتا دے کہ تو نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے؟ اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں ہے کیا؟ ارے تیری عمر میں ہم تھے تو ہمیں دنیا جہاں کا ہوش نہیں تھا، مگر تو نے تو اپنے ماں باپ کی ناک کٹوا دی۔ اماں اسے جھنجھوڑنے لگی تھیں۔ ابا بیچارے خاموش کھڑے تھے، وہ تو ویسے بھی مجرم بن جاتے اگر اپنی سوتیلی بیٹی کو ڈانٹتے، تو ماں یہی کہتی کہ تمہیں میری بیٹی کی پرواہ نہیں ہے، تم اپنی ہی اولاد سے چپ کھڑے تھے۔ اماں ابیہا کو ڈانٹنے لگیں، یہاں تک کہ انہوں نے اسے کان سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ پورے ہسپتال نے یہ منظر دیکھا تھا۔ ابیہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے اسے اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا تھا، مجھے اس پر ترس آ رہا تھا۔ اماں اسے تھپڑ مارے جا رہی تھیں، اس کا چہرہ آنسو سے سرخ ہو گیا تھا، چہرے پر اماں کے ہاتھوں کے نشان پڑ چکے تھے۔ ایک معصوم بچی پر اتنا ظلم کرتے اماں کو ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ ظاہر ہے آتا بھی کیسے، وہ اس کی ماں تھیں، اور ماں ہونے کے ناطے ان کا حق بنتا تھا کہ وہ اس سے پوچھیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ وہ اس سے عجیب عجیب سوال کر رہی تھیں جن کی سمجھ تو مجھے بھی نہیں آ رہی تھی کہ اس کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے۔ اماں ابا میں اور ابیہا جب گھر آئے تو گھر کا ماحول بہت عجیب سا تھا۔ مجھے تو ابیہا کو دیکھ دیکھ رونا آ رہا تھا۔ وہ میری بڑی بہن تھی، میں نے کبھی اسے سوتیلا یا سگے کی ترازو میں نہیں تولا تھا۔ ہمارا رشتہ تو سوتیلا یا سگے کی ترازو میں نہیں تولا تھا، ہمارا رشتہ تو بہنوں والا تھا۔ لیکن پھر ایک ایسی بات ہو گئی جس نے ہمارے گھر میں مزید تہلکہ مچا دیا۔ اماں ابا ابیہا کی حالت کو لے کر پہلے ہی پریشان تھے، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس مصیبت سے اپنی جان چھڑا لیں، پر ڈاکٹر نے منع کیا تھا کہ آپ کی بچی بہت نازک حالت سے گزر رہی ہے۔ ویسے بھی بچوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا، اگر کسی بچی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو بڑوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسے مشکل حالات میں اس کا ساتھ دیں۔ پر یہ شام کا وقت تھا، اماں ابیہا کو کمرے میں چھپا کر رکھے ہوئے تھیں، کہنے لگیں کہ آج گھر میں تمہاری پھپھو آئیں گی تو تم ان سے ملنے نہیں آنا، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ ہمارے گھر کے کیا مسائل ہیں تو پھر تہلکہ مچ جائے گا، پورے محلے میں خبر پھیل جائے گی اور ہم بدنام ہو جائیں گے۔ تم نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے، اگر محلے والوں کو پتہ چل گیا تو ہمیں شاید یہاں رہنے بھی نہ دیا جائے۔ اماں ابیہا کو سختی سے سمجھا رہی تھیں۔ بیچاری ابیہا میں تو اب اتنا اعتماد نہیں رہا تھا کہ وہ کسی سے بھی کوئی بات کر سکے، اس نے تو مجھ سے بھی بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بس پورا دن بستر پر پڑی رہتی، کسی سوچ میں کھوئی رہتی تھی۔ اکثر تو اس کی طبیعت بھی عجیب سی ہوتی، اس کی طبیعت دیکھ کر مجھے بھی ترس آتا تھا، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ مگر جب پھپھو گھر آئیں تو انہوں نے سب سے پہلے ابیہا کا پوچھا۔ اماں بھی ہڑبڑا گئی تھیں۔ پھپھو نے ابیہا کا کیوں پوچھا تھا، اس بات سے جلد ہی پردہ اٹھ گیا۔ کہنے لگیں، میں نے سنا ہے کہ ابیہا کی طبیعت خراب تھی، تم لوگ اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، ارے مجھے بتاتے، میں بھی کوئی مدد کر دیتی۔ پھپھو نے تو ابیہا سے مل کر ہی دم لینا تھا۔ کہنے لگیں کہ بھلے وہ سوئی ہو پر میں اپنی بچی کو دلاسا ضرور دوں گی۔ گرمیوں کے دن تھے، اماں ابیہا پر رضائی ڈالنے سے تو رہیں، پھپھو نے آ کر ابیہا کو اسی حالت میں دیکھ لیا۔ بس پھر کیا تھا، انہیں اندازہ لگا لیا کہ چل کیا رہا ہے۔ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ ابیہا کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ پھپھو نے اماں کی طرف غصے سے دیکھا اور بولیں، تم سے تو اپنی بیٹی بھی نہ سنبھالی گئی، تم اس گھر کو کیا سنبھالو گی؟ یہ کیا کر دیا ہے تم نے؟ کچھ خبر ہے تم کو کہ محلے میں ہماری کتنی بدنامی ہوگی؟ تم لوگوں کو تو اب یہاں کوئی رہنے بھی نہیں دے گا۔ پھپھو کی یہ بات سن کر اماں رونے لگی تھیں۔ خدا کے لیے آپا، آپ کسی کو یہ بات مت بتائیے گا، ہمیں تو خود نہیں پتا کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے ہے۔ ارے اب تم مگرمچھ کے آنسو بہا رہی ہو، تمہیں نہیں پتا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے؟ تمہاری بیٹی ہے ہی گندے خون کی،
بس ہونا تھا یہی جو ہو رہا ہے، تمہاری نظروں کے سامنے ہے نتیجہ۔ میں نے تو کتنی بار بھائی جان سے کہا کہ تم جیسی عورت کی اولاد کو نہ اپنائیں، پر انہیں ہی شوق تھا فلاحی کام کرنے کا۔ یہ سننا تھا کہ ابا کا تو جیسے خون کھول اٹھا، پر انہیں ہی شوق تھا فلاحی کام کرنے کا۔ یہ سننا تھا کہ ابا کا تو جیسے خون کھول اٹھا۔ یہ جو تم بکواس کر رہی ہو سائمہ، مجھے اچھے سے اندازہ ہے کہ تم میری بیوی کو کیا کہنا چاہتی ہو، پر اب میں کسی کی باتوں میں نہیں آؤں گا۔ تم لوگوں کی وجہ سے میں نے اپنی بیٹیوں کو بھی پیار نہیں کیا۔ اگر میں نے انہیں محبت دی ہوتی تو شاید آج یہ نوبت ہی نہیں آتی، پر میں نے تو ہمیشہ اپنے خاندان کی بات مانی۔ اسی وجہ سے تو آج میں اتنی بڑی تکلیف میں مبتلا ہوں کہ میرے گھر میں ایک یتیم کی بچی ہے اور اس کی میں حفاظت نہیں کر سکا۔ کاش کہ میں اس کی حفاظت کر پاتا۔ یہ کوتاہی میری بیوی کی نہیں بلکہ میری ہے۔ مجھے یہ سب کچھ کرنا چاہیے تھا۔ میں اگر اپنی بیوی سے بغض نہ پالتا، خواہ کی ضد نہ کرتا تو شاید یہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن بس مہربانی ہو آپ جیسے رشتہ داروں کی وجہ سے جنہوں نے مجھے میری بیٹیوں سے محبت بھی نہیں کرنے دی۔ کاش مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی کسی کو چھوڑوں گا نہیں۔ جو بھی میری بیٹیوں پر بات کرے گا ان کے لیے میں حلق کا کانٹا بن جاؤں گا۔ ابا کی بات سن کر پھپھو کانوں کو ہاتھ لگاتے وہاں سے نکل گئی تھی۔ مگر کہتے ہیں نا کہ جب قدرت انسان کو سچ دکھانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ پھپھو کے جانے کے بعد اماں نے ابا کا گریبان پکڑ لیا۔ مجھے سچ سچ بتا دو کہ میری بیٹی کی یہ حالت کے ذمہ دار کون ہے؟ تمہیں تو سب پتہ ہے، تم تو پیشے کے اعتبار سے وکیل ہونا، تمہیں تو ہر چیز کی خبر ہوتی ہے۔ محلے میں کیا ہو رہا ہے، کس کی بیٹی کس سے ملنے جاتی ہے، تمہیں سب پتہ ہے۔ تو پھر تمہیں اپنی بیٹی کے بارے میں کیوں نہیں پتہ؟ تم نے اپنی بیٹی کی خبر نہیں رکھی کیا؟ ضرور تمہیں پتہ ہوگا کہ تمہاری بیٹی کا مجرم کون ہے، لیکن تم بتا نہیں رہے۔ یہ سن کر میں نے پہلی بار ابا کی آنکھوں میں نمی سی دیکھی تھی۔ وہ بھی بیچارے پریشان ہو گئے تھے۔ انہیں خود کچھ نہیں پتہ تھا، وہ کیا کہہ سکتے تھے کہ ابیہا کے ساتھ یہ حادثہ کیسے پیش آیا۔ گھر میں یہی بحث چل رہی تھی کہ شام کو ایک اور اندھوناک خبر ملی۔ پتہ چلا کہ پھپھو جان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور کمر سے بھی فارغ ہو گئی ہیں۔ ہم سخت پریشان ہو گئے، پر ہم سب ہسپتال نہیں جا سکتے تھے۔ ابا اپنی بہن کو ملنے چلے گئے، مگر جب واپس آئے تو وہ پہلے والے ابا نہیں تھے، بلکہ ندامت سے جھکے ہوئے تھے۔ آتے ہی اماں کے قدموں میں بیٹھ گئے اور بولے، مجھے معاف کر دو، بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، اور میری بہن نے بھی اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے۔ آج جو کچھ اللہ نے اسے دکھا دیا ہے، اس کے بعد وہ شاید ہی کسی کے ساتھ کبھی برا کرے گی، شاید ہی کسی کے خلاف کوئی سازش کرے گی۔ اس نے کہا ہے کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اس نے ہمارے ہی گھر کے بیدی کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ کیا ہے، پر مجھے یقین نہیں آتا کہ ہمارے گھر کا نوکر اسلم بھی اس سب میں ملوث ہو سکتا ہے۔ پہلے مجھے اپنی بہن کی حالت پر ترس آ رہا تھا، پر جب میں نے اس کے گھنونے جرم اور سازش کے بارے میں اس کا اعتراف سنا تو میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ تمہارے ساتھ خدا نے جو کیا ہے بالکل صحیح کیا ہے، کیونکہ وہ اپنا انصاف دکھا کر ہی رہتا ہے۔ اللہ کے ہاں کبھی بھی کوئی ظلم دیکھا نہیں جاتا۔ میری بہن نے جو پایا ہے وہ بھگتے گی۔ ہم دونوں کو تو یہ بات سن کر یقین نہیں آیا کہ ہماری اپنی ہی پھپھو ایک معمولی سی بات کا اتنا گہرا بدلہ لیں گی کہ امی کی ناپسندیدگی کی سزا وہ میری بڑی بہن ابیہا کو دیں گی۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ ٹھیک ہی کہا جاتا ہے کہ عورت کی چال سے اللہ بچائے، کیونکہ جب عورت چال چلتی ہے تو شیطان بھی حیران رہ جاتا ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔